ہندوستان، میرے تمام اساتذہ اور تمام شاگرد، سبھی کو میرا سلام، آداب، نمسکار، ست سری اکال۔ میں فخر النساء ماہی، اسسٹنٹ پروفیسر اردو لٹریچر، گورنمنٹ آرٹس کالج کوٹا، راجستھان میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہوں۔ ماہی اردو چینل بنانے کا میرا مقصد یہی رہا کہ اہل ہندوستان جو اردو داں ہیں اور جو اردو نہیں جانتے وہ بھی، ساتھ ہی شاگرد بھی، جو اپنی اسٹڈی کے دوران آنے والی پریشانیوں کا مکمل حل ڈھونڈ سکیں، ان سبھی مقصد کو لے کر میں نے یہ چینل بنایا ہے۔ اس چینل کے ذریعے تمام اردو داں جو اردو نہیں جانتے ہیں وہ اور تمام اساتذہ ضرور استفادہ ہوں گے، ایسی میری امید ہے۔ میں آگے بھی یہی کوشش کرتی رہوں گی کہ زیادہ سے زیادہ میسج جو ہے میرے تمام شاگردوں تک پہنچتا جائے۔ اور کئی بار ہوتا ہے اکثر کہ ہم کوئی چیز تلاشنا چاہتے ہیں یا کسی موضوع پر ہم کوئی میٹر تلاشنا چاہتے ہیں تو ہمیں گوگل پر، ویکیپیڈیا میں مل جاتا ہے۔ انگریزی میں بہت اچھا ملتا ہے، ہندی میں اس سے کم ملتا ہے اور اردو میں اس سے بھی کم ملتا ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ جتنی ٹیکنالوجی انگریزی میں آئی ہے، جتنی ٹیکنالوجی ہندی میں آئی ہے، اتنی ہی اردو میں بھی آنی چاہیے۔ یہی میرا مقصد ہے۔ اتنے ہی اگر ہم کوئی چیز سرچ کریں تو اردو زبان کی بہت ساری معلومات ہمیں اس سے حاصل ہوں۔ ریختہ اور urduchannel.com کئی اس طرح کی لگ بھگ 4 سے 5 جو ہے ویب سائٹس ہیں، ان سے ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہے۔ لیکن ایک اساتذہ کے ہوتے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اپنا میسج اپنے سلیبس کے مطابق یا سلیبس سے باہر جا کر بھی اپنے سبھی شاگردوں تک اپنا میسج پہنچاؤں اور اس سے وہ استفادہ حاصل کریں۔ کبھی ان کے ایگزام میں اگر ضرورت پڑے تو وہ سرچ کر لیں اور میں اس کو اپنی پریشانیوں کو دور کر سکیں۔ میرا یہی مقصد ہے۔ اسی مقصد کے چلتے میں نے ایک موضوع لیا ہے، شمالی ہند میں اردو شاعری کا آغاز اور ارتقاء 1857 تک۔ آپ کو شمالی ہند کے آغاز اور ارتقاء سے قبل میں یہ بتانا چاہوں گی کہ اس سے قبل بھی بہت سارے کام ہوتے رہے ہیں، اردو کے لیے راہیں ہموار ہوتی رہی ہیں۔ یہ بات آپ سب بھی جانتے ہیں کہ اردو ہندوستانی زبان ہے اور اردو دہلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں کے بیچ کی بولیوں، زبانوں سے مل کر بنی ہے۔ اردو ایک نئی زبان ہے، ایک شیریں زبان ہے، ایک بڑی ہی عزت دار زبان ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اردو میں بہت ہی ادب اور تہذیب ہے، اور واقعی اردو میں بہت ہی ادب اور تہذیب کی بات کی جاتی ہے۔ یہ زبان سبھی کو اچھی لگتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اردو زبان اتنی پیچھے کیوں ہے؟ جتنے انگریزی بولنے والے ہیں اتنے ہی ہندی بولنے والے ہونے چاہیے اور اتنے ہی اردو بولنے والے ہونے چاہیے۔ سنسکرت زبان جو ہے اردو اور ہندی کی ماں ہے۔ ہندی اور اردو سنسکرت کی بیٹیاں ہیں۔ آج سنسکرت زبان بھی مرتی جا رہی ہے، اردو زبان بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اسی مقصد کے تحت میں نے یہ شروعات کی ہے کہ آج کل کتابوں کا دور ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہر کوئی گوگل پر سرچ کرنا چاہ رہا ہے، ہر کوئی گوگل پر یا یوٹیوب پر یا کسی اور کروم وغیرہ پر سرچ کرنے کے لیے بےتاب رہتا ہے کہ کہیں مجھے ڈائریکٹ یہ مل جائے، مجھے کتابیں نہیں کھوجنی پڑے۔ لیکن افسوس ہے کہ کتابوں سے دوری بنتی چلی جا رہی ہے، اس بات کا مجھے ہمیشہ افسوس رہے گا۔ لیکن میں اپنے ان ویڈیوز کے اندر ایک سوالیہ نشان ضرور رکھوں گی اتنا، جس سے شاگرد جو ہیں کتابوں کی طرف رخ کریں
اور وہاں پر جا کر دیکھیں کہ یہ جو ویڈیو ہے وہاں کس جگہ سے کتنی لی گئی ہے، کہاں کہاں سے لی گئی ہے، وہ کتابیں چھاننے کو مجبور ہو جائیں۔ میرا یہ مقصد ہے۔ افسوس کی بات رہی ہے یہ اردو کے ساتھ بڑی کہ یہ زبان جو ہے یہاں صرف ایک عام شمالی ہند میں ایک عام بول چال کی زبان رہی تھی۔ 16ویں صدی تک فارسی کو ادبیت حاصل تھی، فارسی میں ادب لکھا جاتا تھا، لیکن اردو میں صرف عام بول چال جو ہے کی جاتی تھی۔ اسی دور میں امیر خسرو بھی ہوئے، جائسی بھی ہوئے، کبیر ہوئے، میرا ہوئی اور تلسی داس بھی ہوئے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ عوام تک عوامی بولیوں میں ادب لکھ کر عوام تک پہنچایا جائے۔ یہ مقصد اردو کے لیے راہیں ہموار کرتا چلا گیا۔ انہوں نے اپنی علاقائی بولیوں میں ادب لکھا اور ادب سے لوگ روبرو ہونے لگے اور ان کو افادیت حاصل ہونے لگی۔ شمالی ہند میں یہ تو رہی 16ویں صدی کی بات۔ اب 17ویں صدی سے باقاعدہ شمالی ہند میں شاعری کا آغاز ہوتا چلا گیا۔ مثلاً افضل پانی پتی نے 1625 میں بکٹ کہانی لکھی اور جعفر زٹلی نے ظریفانہ نظمیں لکھ کر یہاں پر باقاعدہ اردو نظم کا آغاز کیا۔ لیکن تب تک بھی اردو کو یہاں پر کیا کہا جاتا تھا؟ کچ مچ زبان، اور اردو کو اس لائق نہیں سمجھا جاتا تھا کہ اس میں ادب تخلیق کیا جا سکے۔ لیکن دکن سے ایک اس طرح کا زلزلہ آیا شمالی ہند کی طرف، مانو کوئی وہ طوفان تھا جو اردو کے لیے راہیں ہموار کر رہا تھا، وہ زلزلہ تھا جو اردو کے لیے راستے دکھا رہا تھا۔ وہ تھا ولی کا دیوان۔ 1719 میں جب ولی کا دیوان شمالی ہند میں آیا، تب لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ جسے ہم گری پڑی کچ مچ زبان سمجھتے ہیں، اس میں اتنا اعلیٰ معیاری اور اتنے اچھے لیول کا یا ہائی لیول کا ادب لکھا جا سکتا ہے۔ انہیں یقین نہیں ہوا۔ ولی کے دیوان میں بہت ہی آسان زبان میں اشعار کہے گئے۔ میں ایک دو اشعار آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی، ملاحظہ فرمائیے۔ ادا و ناز سوں آتا ہے وہ روشن جبی گھر سوں، ادا و ناز سوں آتا ہے وہ روشن جبی گھر سوں، کہ جو مشرق سے نکلے آفتاب آہستہ آہستہ۔ کس طرح سے ان کا محبوب کے سراپے کا انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے۔ ایک شعر بڑا ہی مزیدار لکھا ہے انہوں نے، جسے عشق کا تیر کاری لگے اسے کیوں نہ زندگی بھاری لگے۔ واقعی عشق ہوتی ہی ایسی چیز ہے، زندہ کو جلا دیتی ہے۔ عشق وہ چیز ہے۔ ولی نے سب سے زیادہ اپنے محبوب کے سراپے کا ذکر کیا ہے۔ سراپا نگاری میں اگر کوئی پہلا نام آتا ہے تو وہ ولی دکنی کا آتا ہے۔ ولی دکن کے رہنے والے تھے، شمال میں ان کے دیوان نے زلزلہ مچا دیا، تو ہم ولی کو شمال اور دکن کے درمیان کا پل جو ہے مانتے ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے شاہ حاتم، شاہ مبارک آبرو اور مرزا مظہر جانے جانا نے بڑھایا۔ آبرو تک اردو شاعری میں ایہام گوئی کا چلن عام تھا۔ ایہام گوئی، ایہام کا مطلب ہوتا ہے وہم میں ڈالنا، ایسی شاعری لکھنا جو آپ کو وہم میں ڈال دو، آپ کو اس میں معنی معلوم نہیں ہو، آپ وہم میں چلے جائیں۔ اس طرح کی شاعری نے اردو کو بہت ہی نقصان پہنچایا۔ لیکن شاہ حاتم نے اس کے خلاف پہلی بار آواز اٹھائی۔ اپنے دیوان زادہ کے مقدمے میں انہوں نے ایہام گوئی کو ختم کرنے کی آواز اٹھائی، اور مظہر جانے جانا نے اپنے دور تک اس اردو شاعری سے ایہام گوئی کو بالکل صاف کر دیا، اردو شاعری کو ایہام سے پاک کر دیا۔ میں یہاں آپ کو آبرو کا بھی ایک شعر سنانا چاہوں گی کہ کس طرح آبرو کے وقت جو ہے ایہام کا چلن تھا، اور ایہام کی بھی ایک مثال آپ کے سامنے دیتی ہوں۔
आया है सुबह नींद से उठ रसमसा हुआ, आया है सुबह नींद से उठ रसमसा हुआ, जामा गले में रात का फूलों बसा हुआ। ये एक इल्हाम की एक मिसाल जो आपके सामने मैंने पेश की है। आप इसको जब सुनेंगे या बार बार आप अपने अंदर इस चीज़ को उतारेंगे तो आपको लगेगा कि इसके मानी क्या हैं, आप वहम में चले जाएंगे। तो इल्हाम गोई के चलन से मज़हर जाने जाना ने पाक किया।